نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اکابرین کے اقوال کی روشنی میں چند ضروری اور اہم باتیں ماہ سفر المظفر کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ماہ سفر المظفر کے آغاز سے قبل کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس ماہ مبارک کو منحوس تصور کرتے ہوئے اپنے وہ کام جس کے ذریعے انہیں ترقی ہونا ہے، انہیں عہدے ملنا ہے، اور اپنے وہ تمام معاملات جو سفر کے ذریعے پورے کرنے ہیں، ماہ سفر کے آنے سے پہلے ان تمام کاموں سے بعض مسلمان فارغ ہو جاتے ہیں، اور ماہ سفر المظفر کو منحوس تصور کرتے ہوئے، بلاؤں اور آفتوں کا مہینہ تصور کرتے ہوئے ان تمام کاموں سے رک جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے آغاز کا ذریعہ ہوتے ہیں، ابتدا کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اچھا کام اس مہینے میں کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا کام ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے، یا پھر اگر کام ہو بھی گیا تو اس کام کو نحوستیں لگ جاتی ہیں، اور جب تک یہ کام چلتا رہے گا اس کام میں کسی قسم کی ترقی نہیں ہوگی۔
اس قسم کی سوچ رکھنے والے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن موجود ہے، جن کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل سیرت مبارکہ موجود ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کم و بیش 22 مرتبہ ماہ سفر آیا ہے۔ اور اس 22 مرتبہ یا 23 مرتبہ ماہ سفر المظفر کے آنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاذ اللہ کوئی عمل ہمیں ایسا نہیں ملتا یا کوئی فرمان ہمیں ایسا نہیں ملتا جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو یا اس ماہ مبارک کے ابتدائی ایام کو یا اس ماہ مبارک میں کسی خاص دن کو منحوس قرار دیا ہو۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خیر و شر سے واقف کروانے تشریف لائے، گناہ اور نیکی سے واقف کروانے تشریف لائے، اچھائی اور برائی سے واقف کروانے تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ جہاں پر امت کو پریشانی لاحق ہوتی ہو کہ ہم یہ کام کیسے کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض ایسے مہینے جن میں اعمال کی کثرت کرنی ہے، نیکیوں کی کوششیں کرنی ہے، خیر کی طرف زیادہ متوجہ ہونا ہے، صدقہ و خیرات اور عبادات کی فکر کرنی ہے، کسی خاص مہینے میں، کسی خاص دن میں، کسی خاص رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام چیزوں سے اپنی امت کو واقف کروا دیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ماہ سفر المظفر کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ حضور نے اس ماہ مبارک کو پسند نہیں فرمایا، کسی دن کو پسند نہیں فرمایا، تو یقیناً ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ہم بھی اپنی پوری زندگی میں جب بھی یہ مہینہ آتا اس دن کو، اس وقت کو پسند نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے ان غلط نظریات کے خلاف ہے جس کو آج ہم نے اپنے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور بعض لوگوں نے اسے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا۔ ماہ سفر کو منحوس جاننا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔
بلکہ اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور مبارک میں بھی وہ لوگ منحوس جانتے تھے جن کا دین اور اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں تھا، جو کفر اور شرک میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے نزدیک سفر کا مہینہ منحوس تھا، اور اس سفر کے مہینے میں وہ کوئی خوشیوں والا کام نہیں کرتے تھے، چاہے وہ تجارت سے تعلق ہو، شادی بیاہ سے تعلق ہو، لڑکیوں کی وداعی سے تعلق ہو، نئے گھر اور نئے مکان سے تعلق ہو، نئی چیز کی تجارت سے تعلق ہو یا مکان کی تعمیر سے تعلق ہو۔ ان لوگوں کا نظریہ اس مہینے کے تعلق سے یہی تھا کہ اس مہینے میں جو کام ہوتا ہے وہ کام خالی ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام ادھورا اور نامکمل رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمانہ گزرتا گیا مگر انسان کی ذہنیت میں تبدیلی نہیں آئی۔ بعض انسان اپنے اذہان سے، اپنے ذہنوں سے اور اپنے مزاج سے اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنے لگے، اور ہر انسان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی زندگی کے بعض ایام کو منحوس جانتا ہے، اپنی زندگی میں بعض کاموں کے تعلق سے نحوست کا تذکرہ کرتا ہے، اور جب بھی انسان کی زندگی میں وہ دن آتا ہے وہ اس دن کو خاص طور سے اپنے لیے منحوس دن کے طور پر مناتا ہے۔ شریعت کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائی ہوں، جب تک شریعت نے اس کو ناجائز، حرام اور مکروہ قرار نہ دیا ہو، اس وقت تک بندہ اس کے لیے ناجائز، حرام اور مکروہ کا فیصلہ اپنی ذات کے لیے کر لے۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو اپنی ذات کے لیے حرام کر لیتا ہے اور اس کا حکم نص قطعی سے ملتا ہے، یعنی قرآن سے ملتا ہے، تو وہ بندہ کفر تک پہنچ جائے گا اور ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار کیا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ سب کے لیے حرام ہے۔ اسلام نے احکام کے معاملے میں غریب اور مالدار کے درمیان میں امتیاز اور فرق نہیں رکھا، بلکہ حلال اگر کوئی چیز ہے تو سب کے لیے حلال ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اور جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ غریب اگر کوئی چیز خرید نہیں سکتا تو یہ اس کے لیے حرام ہے، امیر اگر وہ چیز خرید سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسلام نے اس طرح کا فرق اپنے بندوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں رکھا۔ اب اگر کوئی بندہ حرام چیز کو اپنے لیے جائز بنا لے اور اس کو جائز بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے، اللہ کے فرمان کی مخالفت کرے، تو اس کا یہ عمل بھی اسے کفر تک پہنچا دے گا اور اس کو ایمان سے خارج کر دے گا۔ اس نظریے کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے
ماہ سفر کے بارے میں ہم کچھ خیال کریں اور اپنے ذہنوں کو اس طرف لے جانے کی کوشش کریں جو نظریہ آج مسلم معاشرے کے کچھ افراد کا ہے کہ اس مہینے میں آفتیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ اس مہینے میں کوئی اچھے کام نہیں کرنے چاہیے۔ میں صرف ایسے لوگوں سے ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں آپ کو یہ اقوال ملے کہاں سے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں تو ایسا کہیں پر بھی نہیں، قرآن میں کہیں پر بھی اس کا تذکرہ نہیں، اکابرین امت نے بھی کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر کسی سے ہم یہ سوال کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے اور ایک ہی جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، تو اسی رسم کو اور اسی رواج کو ہم نے اپنی زندگیوں میں جاری رکھا ہے اور یہی رواج ہم اپنی نسلوں میں بھی منتقل کریں گے۔ اگر اس بات کو میں قرآن کریم کے ذریعے پیش کروں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، آیت مبارکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ جب وہ لوگ برا کام کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے معاذ اللہ یہ ہمارے باپ دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ یہ 8ویں پارے کے 10ویں رکوع کی درمیانی آیتوں میں سے ہے۔ رب نے فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فواحشات کا حکم تو دیتا ہی نہیں ہے۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے تک نہیں ہو۔ اس میں 2 باتیں بیان کی گئی کہ جب فواحشات میں زندگی گزارنے والوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے اسی طریقے پر پایا۔ یہ ماہ سفر المظفر کو برا جاننا، اس کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھنا، یہ معاذ اللہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جو جہالت کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے تھے، جو شاید مسلمان تو تھے مگر انہوں نے کبھی اپنے سامنے قرآن نہیں رکھا، کبھی انہوں نے اپنے سامنے حدیث نہیں رکھی، معاشرے میں جو چیز چلتی ہوئی دیکھی، جو رواج دیکھا، اس کو اپنے دین کا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور یہ رسم چلنے لگی نسل در نسل۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اکثر مسلمان اپنے ان باپ داداؤں کی وجہ سے گمراہ ہو چکے جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات میں اعتراض کیا، اور آج جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے باپ دادا تو غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں باپ دادا کے تعلق سے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے جبکہ انہوں نے تمہارے اندر جو رسم و رواج تمہیں دیا ہے وہ سارا کا سارا قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتا ہے؟ اور جب قرآن و حدیث میں کسی چیز کا تذکرہ ہمیں نہ ملے، نحوست
بلاؤں اور آفتوں کے حوالے سے، تو پھر اس تعلق سے کسی کا قول بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے آغاز ہی میں کہا، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اعلان نبوت کے بعد لگ بھگ 22 سے 23 مرتبہ سفر آیا، ماہ سفر آیا، مگر اس 22 سے 23 مرتبہ ماہ سفر کے آنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے کسی دن پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ جب حضور نے اعتراض نہیں کیا تو ہمیں اس مہینے کو لے کر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں تک نحوست کی بات ہے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب نازل فرمایا، قوم عاد پر عذاب نازل فرمایا، تو رب قدیر نے ان پر عذاب کے نازل ہونے کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس دن کو منحوس فرمایا، اور یہ عذاب کا سلسلہ چہار شنبے کو شروع ہوا اور چہار شنبے تک چلتا رہا۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر تیز آندھی چلتی رہی، اور اس تیز آندھی نے اس طاقتور قوم کو تنکے کی مانند اڑا دیا۔ انہیں اپنی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد غیر ضروری زمین میں تکبر کرتے تھے، ناحق تکبر کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے روئے زمین پر؟ حالانکہ رب فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان کا پیدا کرنے والا رب ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ مگر ان کا عالم یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ میں حضور کے دور کی باتیں عرض کر رہا ہوں، اور اگر قوم عاد اور قوم سمود کی بات کریں تو وہ ان لوگوں کا بھی عالم یہی تھا کہ وہ اپنے نبی سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو سنتے بھی نہیں تھے اور اس کا انکار کرتے تھے۔ دنیا ہی میں رب قدیر نے انہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، اور ایسی رسوائی ان کی کہ قیامت تک اس قوم کو کبھی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو قرآن میں نحوست کا تصور دیا گیا، مگر کب؟ اس وقت جب بندہ اپنی بدعمالیوں کے سبب رب کو ناراض کر کے اس دن کو اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کے لیے طے کر لے، اللہ کی لعنت کو اپنی ذات کے لیے جس دن طے کر لے، وہ دن بندے کی زندگی کا منحوس دن ہوتا ہے۔ اور دن فی نفسی ہی اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے۔ انسان اپنے برے اعمال کے سبب کبھی اپنے سارے دن کو، کبھی کچھ وقت کو، کبھی کچھ ساعتوں کو، کبھی کچھ گھنٹوں کو اپنے لیے منحوس کر لیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کی تو شان بیان فرمائی ہے۔ رب قدیر نے ہر دن میں کسی نہ کسی چیز کی تخلیق فرمائی ہے، اور دنوں کو شان عطا کی گئی، مقام اور منصب عطا کیا گیا۔ بہت سارے ایسے بندے جن کا تعلق دین اور اسلام سے نہیں ہے، ایسے افراد اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر انگلی اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں،
اور نہ جانے اللہ کی مخلوق کے تعلق سے ان کے ذہن و خیال میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. آج ہم اس دنیا میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ کسی کے یہاں پیر کا دن صحیح نہیں، کسی کے یہاں منگل کا دن صحیح نہیں، کسی کے یہاں چہارشنبے کا دن صحیح نہیں. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے پیر کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، منگل کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، چہارشنبے کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس پیر کے دن مسلسل مصیبتیں آتی ہوں، تجارت نہ چلتی ہو، اور ہر پیر کے دن یا ہر منگل ہر چہارشنبے کے دن اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہو، تو وہ اپنی ذات کے لیے اس دن کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے لیے یہ دن منحوس ہے. اور اسی کے برخلاف کسی کے پاس پیر کے دن بہت اچھا کاروبار ہو رہا ہے، مسلسل خوشخبریاں آ رہی ہیں، اور کئی پیر منگل چہارشنبہ اس کے لیے ایسا چلتا گیا، تو اس کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہے. تو انسان اپنی ذات سے اور اپنے آپ سے اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو منحوس قرار دیتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے اس دن نئے کام کرنے سے اور اچھے کام کرنے سے روکا کرتا ہے. ممکن ہے کہ ماہ سفر میں کسی پر مصیبت آئی ہو اور وہ بڑا خاندان و قبیلہ ہو، اور اس نے اعلان کر دیا ہو کہ یہ مہینہ بہتر مہینہ نہیں ہے، صحیح مہینہ نہیں ہے، اور اس کے بعد لوگوں میں اس مہینے کے تعلق سے غلط سوچ اور غلط فکر پیدا ہونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جہالت کی ہر بات کو اپنے قدم مبارک کے تلے رون ڈالا، جہالت کے کسی عمل کو باقی نہ رہنے دیا، کفر و شرک کے کسی عمل کو باقی رہنے نہ دیا. جیسے کوئی مسلمان ہوتے ان کا نام پوچھا جاتا، وہ کہتا عبد العزا، تو میرے آقا فرماتے نہیں، تمہارا نام عبداللہ ہے، تم بت کے بندے نہیں، تم خدا کے بندے ہو. کوئی شخص اگر ایمان لانے کے باوجود علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کر لیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس غلطی کو درست فرما دیتے. اور وہ رسومات، وہ خیالات، وہ سوچ اور وہ فکر جو ان کے اندر دور جاہلیت میں تھی، اس تاریک اور اندھیری فکر کو میرے آقا روشنی میں تبدیل فرما دیتے. جہاں ہر غلط کام کی مخالفت میرے آقا نے کی ہے، اور جہاں ہر غلط کام کے کرنے سے حضور نے منع فرما دیا، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ سفر کے تعلق سے اپنی امت کو مزاج دے دیا اور ارشاد فرما دیا، لا عدوہ ولا طیر ولا حام ولا سفر، او کما قال. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو لگنے والی نہیں ہوتی، جب تک کہ بیمار کے جسم سے نکلنے والے جراثیم سامنے والے پر اثر نہ کر دیں. کوئی اگر کسی بیمار کے بازو بیٹھا ہے تو اس کی بیماری سے وہ بیمار نہیں ہوگا، بلکہ اس بیمار کے جسم سے کوئی ایسے جراثیم کا اخراج ہو جو آپ تک منتقل ہوتے ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ تک وہ بیماری پہنچ جاتی ہے. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں کئی چیزوں سے بدشگونی لیا کرتے ہیں اور پھر اس کام کو اپنے لیے غلط تعبیر کرتے ہوئے اس کام سے رک جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بھی گھر سے نکلتے پرندہ اڑاتے سفر کے لیے جانا ہوتا, پرندہ اگر سیدھی جانب اڑتا تو وہ سفر کے لیے جاتے, نہیں اڑتا تو پھر وہ اپنے گھر میں واپس ہو جاتے. باہر نکلتے کوے کی آواز آتی تو سمجھتے اب ہمارا کام نہیں ہوگا, اندر آ جاتے. تھوڑی دور چلتے ہرن نظر آ جاتا تو سمجھتے اب ہمارے کام میں رکاوٹ ہے, وہ فوری اپنے گھروں پر واپس ہو جاتے. اسی طرح عجمیوں میں, یعنی وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے, عجمیوں کی ایک عادت تھی کہ وہ لوگ اگر کسی سفر کے تعلق سے گھر سے باہر نکلتے اور دیکھتے کہ کوئی بچہ کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو منحوس سمجھ کر اپنے گھر واپس ہو جاتے. اور اگر دیکھتے کہ بچہ کتابیں لے کر واپس ہو رہا ہے تو اس کو وہ نیک سمجھتے اور اپنے گھر سے نکل کر اپنے سفر کے کام کو پورا کر لیتے اور سفر کے ارادے سے نکل کر اپنی منزل تک پہنچ جاتے. یہ نظریہ تھا. اور ہمارے پاس میں بعض لوگوں کی وجہ سے یہ نظریہ آیا ہوا ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو کام نامکمل ہوتا ہے, کوئی پیچھے سے پکار دے تو کام نامکمل ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو کوئی چھینک دے تو آپ کا کام ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے. یہ مزاج آج بہت سارے لوگوں کا بنا ہوا ہے اور اس عجیب و غریب تصور کے ساتھ افسوس ہے کہ مسلمان بھی اس تصور سے متاثر ہو چکا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بلی آپ کو اور آپ کے رزق کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے. ایک آدمی چھینکتا ہے تو اس کی چھینک آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا بدشگونی شرک ہے, کیونکہ اس میں انسان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے ہمارا نقصان ہوگا, تو گویا بندہ اس جانور کو اپنے لیے نفع و نقصان کا سبب سمجھ لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شرک ہے. کسی کا چھینکنے سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے چھینکنے سے ہمیں نقصان ہوگا, لہذا اللہ کے علاوہ اس نے کسی اور کے بارے میں یہ جان لیا کہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. یہ نظریہ شرک ہے. کوئی پیچھے سے پکار دے تو کسی انسان کے تعلق سے بندے نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی پکار ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. یہ شرک ہے. کسی بندے کے تعلق سے یہ سمجھ لیا کہ اس کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا اور اس کے چہرے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا. یہ نظریہ بھی شرک ہے. اگر ان کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ ہوتی تو آج کوئی بھی آپ کا دشمن آپ کو قتل نہ کرتا, بلکہ آپ کے آگے پیچھے ان چیزوں کو لگا دیتا, آپ کا نقصان ہی ہوتا رہتا. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ مخلوق کے طاقتور سے طاقتور شے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی بندے کو کوئی نفع اور کوئی نقصان پہنچا سکے, جب تک رب کی مرضی نہ ہو. ہاں اگر بندے کی سوچ ہی ہو جاتی ہے تو پھر اس سوچ کی وجہ سے اس بندے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آتا ہے جو بندہ سوچتا ہے.
کیونکہ رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا۔ آج بندوں کا گمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے تبدیل ہو گیا۔ کوئی انسان فی نفسہ منحوس نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ بعض لوگ یتیم پر نحوست کا تاج لگا دیتے ہیں، یتیم کو منحوس نام سے مشہور کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بعض گھر میں عورتوں کو منحوس کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بتاؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بندے کا بھروسہ ہی کیا رہا؟ حالانکہ زندگی اور موت دینے والا خدا ہے، ہر انسان کے لیے رب نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ جب وہ منحوسی ہے تو خالی اس کا شوہر ہی کیوں مرنا، سب کے سب مر جانا چاہیے۔ جب معاذ اللہ یتیم منحوسی ہے تو صرف اس کے والد کا انتقال کیوں ہو، پورا گھر کا گھر تباہ ہونا چاہیے اس کی نحوست کی وجہ سے۔ مگر نہیں، انسان جو فیصلہ کر چکا اب نہ وہ اللہ کی مانے گا نہ رسول اللہ کی مانے گا، جو فیصلہ اس نے کر لیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نحوست نہیں، اور الو کی نحوست بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جہاں بیٹھ گیا وہ جگہ ویران کر دی، حالانکہ وہ بیٹھتا ہی ہے ویران جگہوں میں، اس کے بیٹھنے سے جگہ ویران نہیں ہوتی۔ اب اس میں بھی اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ الو کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے تو پھر بندہ خدا کی ذات میں شریک کر رہا ہے کہ یہ جانور، یہ پرندہ بھی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ معاذ اللہ یہ عقیدہ بھی بندے کے لیے شرک ہے۔ اور اگر الو اتنا بڑا نقصان دینے والا ہوتا تو پھر کسی گھر کو تباہ کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لاؤ الو گھر میں چھوڑ دو، اس کے گھر میں نقصان ہو جائے گا۔ کیوں ہزاروں لاکھوں روپیہ کسی جادوگر کے پیچھے ڈالتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اب چوتھی بات جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضور نے جو بھی بیان فرمایا یہ ان لوگوں کی بدعقیدگیاں تھیں جو حضور تک پہنچی تھی، اور حضور جانتے تھے کہ ان چیزوں کو یہ منحوس سمجھتے ہیں۔ اور چوتھی بات جس کو وہ منحوس سمجھتے تھے وہ سفر کا مہینہ تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ولا سفرا، اور سفر کا مہینہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب رسول کا فرمان ملنے کے بعد بھی اگر بندہ اپنے بڑوں کی مانے اور حضور کی نہ مانے تو اس کے لیے آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسول کا اور دین کا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے بڑوں کا ہے، جن بڑوں نے انہیں غلط تصورات، غلط خیالات دیے، غلط سوچ اور غلط فکر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ ہاں نحوستیں آتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر کب آتی ہیں؟ میں ایک ہی جملے میں آپ کو سمجھا دوں۔ انسان کے لیے اس کا وہ دن نحوست والا دن ہے جس دن وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، جس دن وہ مسلسل خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے وہ دن منحوس ہے۔ جس دن وہ مسلسل اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے وہ دن اس کے لیے منحوس ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جس دن اس کی 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز قضا ہو گئی وہ دن اس کے لیے منحوس ہے۔
اور صرف اس عمل سے وہ خود منحوس نہیں ہوتا بلکہ جس جگہ جاتا ہے اس جگہ پر اپنی نحوستوں کو پھیلا دیتا ہے. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, عرض کرتا ہے حضرت میرے گھر میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں. پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا, بتا تو کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ آج ہر اس شخص کے لیے جو آج اس منصب پر فائز ہے, پیران پیر کی زندگی پاک کا یہ واقعہ ایک قسم کا درس ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس آئے اپنے بے برکتی اور رزق کی تنگی کی شکایت لے کر, تو آپ اسے یہ وہ باتوں میں نہ الجھا دو بلکہ سب سے پہلا سوال کرو, کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ پیران پیر نے سوال کیا کہ کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا تیرے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا گھر کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں سڑک کے آغاز پر میرا مکان ہے. آپ نے فرمایا تیرے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ بند رہتا ہے؟ اس نے کہا بند رہتا ہے. آپ نے فرمایا تیرے گھر کے دروازے اور صحن کے بیچ میں کوئی چیز پردہ ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں ہے. آپ نے فرمایا جا گھر کے دروازے اور صحن کے درمیان میں کوئی چیز پردے کی مانند کر لے. وہ گیا, اس نے وہی عمل کیا جو آپ نے بتلایا. کچھ دن کے بعد تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا, بڑا خوش تھا, طبیعت میں بڑی خوشی تھی. آپ کے پاس وہ تحفے دے کر عرض کرنے لگا حضرت ایک سوال کرتا ہوں. فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے کوئی مجھے وظیفہ نہیں دیا, کوئی عمل نہیں بتلایا, بس آپ نے اتنا فرمایا کہ دروازے اور صحن کے درمیان ایک پردہ لگا لے, آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو پیران پیر نے ارشاد فرمایا تیرا گھر سڑک کے آغاز پر ہے, کنارے پر ہے, اور تیرے گھر کے پاس سے بہت سارے لوگوں کا گزر ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی جاتے ہیں, برے لوگ بھی جاتے ہیں, پاک و ناپاک لوگ بھی جاتے ہیں. ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں. ان بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے دروازے پر پڑ رہی تھی, اور دروازے اور صحن کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظر کی نحوستیں تیرے گھر کے اندر تک پہنچ رہی تھی. اس وجہ سے تیرے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا تھا, اور جب تو نے پردہ لگا لیا تو اس کی نظر تیرے گھر اور تیرے دروازے کے درمیان میں پردے کی وجہ سے رک گئی, تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گھر میں برکتوں کے سلسلے کو پھر سے جاری فرما دیا. اب آپ اندازہ کریں بے نمازی کتنا منحوس ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو منحوس کہتے ہیں, منحوس تو ہم خود ہیں نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے, مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے, مسلسل نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے. اور ان نحوستوں کو اگر اپنے سے دور کرنا ہو تو یہ انڈے اور بھلاوے اور چاول کی ضرورت نہیں, اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 13 تاریخ کو انڈے دے دو, تھوڑا سا چاول دے دو, تھوڑے سے بھلاوے دے دو, آنے والے سال تک ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. آپ ان سے پوچھو کیا آپ 13 سفر کے بعد سے لے کر آنے والے 13 سفر تک مصیبت سے بچ گئے, پریشانی سے بچ گئے؟ ان کا جواب یہ ہوگا نہیں, ہم پر تو مصیبتیں آ ہی رہی ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ صدقہ بلاؤں کو اور بری موت کو ٹال دیتا ہے, مگر ایسا صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن کو برا سمجھ کر دیا جائے,
تو ایسے صدقے سے مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں بلکہ مصیبتیں اور آتی ہیں، پریشانیاں اور آتی ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی نحوست کا انکار فرما دیا۔ اب اس کے باوجود کوئی کہے کہ ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کا دین اور آپ کی سوچ آپ کو مبارک، ایسی سوچ کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے۔ اور آپ کو پتا ہے قیامت کے دن جب ایسے لوگ اٹھیں گے تو رب فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ حالانکہ یہ آیت کافروں کے حق میں ہے، مگر آج مسلمان انجانے میں ان آیتوں کا حصہ بن رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے 22ویں پارے کے 5ویں رکوع کے اختتامی آیتیں ہیں، رب فرماتا ہے جس دن ان کے چہروں کو آگ کی طرف پھیر دیں گے تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے گا کہ اے کاش ہم اللہ کی اور ہمارے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ کس کی اطاعت کرتے تھے دنیا میں؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، وہاں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہاں افسوس کرنے سے پہلے یہاں سمجھ جاؤ، اپنے بڑوں کی باتوں کو نہ مانو اور ان باتوں کو نہ مانو جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہوں۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ہمارے بڑوں کی اطاعت کی، ہمارے اجداد کی ہم نے اطاعت کی، ہمارے سرداروں کی ہم نے اطاعت کی، فاضلون السبیل، ہم گمراہ راستے پر ہو گئے، گمراہی پر ہو گئے۔ اب پھر کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ مولا ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، جہنم میں تو ہم جا ہی رہے ہیں، مگر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں ان پر عذاب کو دگنا فرما دے اور ان پر اپنی طرف سے بہت بڑی لعنت نازل فرما دے۔ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نا کہ بڑوں کے راستے پر، اور وہ بڑوں کا راستہ جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ٹکراتا ہو، اس راستے پر چلنے کا کیا نقصان ہے قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ اور جو اس کو سمجھ گیا اور اپنی زندگی کو تبدیل کر دے اور چھوڑ دے ان بیہودہ رسوم کو، ان بیہودہ رواجوں کو کہ جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اگر چھوڑ دے گا تو قیامت کے دن اسے افسوس نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اپنے نیک اعمال کے سبب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا یہ ہے کہ یہ ماہ سفر کا مہینہ برا اور منحوس نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اب آپ ہر سال سفر میں جو کام کرتے تھے اس سال نہ کرو، اور نہ کر کے دیکھو کہ آپ کے دلوں کو کتنا اطمینان ملتا ہے، آپ کے اندر کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے، اور میرا رب آپ کے اس عمل سے کتنا راضی ہوتا۔ ماہ سفر آتے ہی لوگ نیا کپڑا نہیں سلواتے، شادیاں نہیں کرتے، نئی تجارت نہیں کرتے، نیا مکان نہیں خریدتے، نئی دکان نہیں خریدتے، اور اس کے آنے سے پہلے تمام کام کر کے اپنے آپ کو ماہ سفر میں ہر کام سے روک لیتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا فرمائی جو بندوں کو از خود نقصان پہنچا سکے، جب تک کہ بندہ اپنے برے اعمال سے اس نقصان کو اپنی ذات کے لیے دعوت نہ دے دے۔ آپ نماز نہ پڑھو، آپ اللہ کے احکامات کو نہ مانو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکالو، یہ بات درست نہیں ہے۔
اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، فواحشات میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً اس کا وہ کام اس کے لیے نحوست کو دعوت دینے کا سبب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ مکمل طور پر خود اپنی ذات کے لیے منحوس بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی بھی بنایا ہوا دن، کوئی بھی بنائی ہوئی رات منحوس نہیں ہے۔ منحوس انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے بن جاتا ہے، اور پھر اشارے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں کی طرف۔ اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو بھی نقصان ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے اندر جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں فلاں چیز کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے اس چیز کو منع فرما دیا، انکار کر دیا۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے 3 مثالیں دے کر اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ سب سے پہلی مثال ہے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کی، اور یہ دیکھ لیں کہ ان تینوں مثالوں میں الگ الگ طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم کے بعض افراد آپ کے ساتھ ہو گئے اور بہت ساروں نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے لیے قحط کا انتظام فرمایا، یعنی ان کو کھانے کے فاقے ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب ان پر قحط کا شکنجا کستا گیا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ سمود نے کہا کہ آپ سے اور آپ کے اصحاب کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست آئی ہے، یہ بدشگونی ہم آپ سے اور آپ کے اصحاب کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم فتنہ پرور ہو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے تم پر یہ چیز نازل ہو رہی ہے تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں، اور تم ہمیں کہتے ہو حالانکہ تم ہی فتنہ پرور ہو، تمہاری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر قحط کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے یہاں جو پھلوں کی کھیتی ہوتی تھی، پھلوں کی جو پیداوار ان کے پاس تھی، رب قدیر نے ان پیداوار میں کمی فرما دی، اور اس طرح سے کہ ان کو نصیحت مل جائے اور وہ سوچنے لگے کہ اللہ کی نافرمانی کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے، مگر چونکہ وہ توہم پرست تھے، شکوک و شبہات میں اپنی زندگی گزارنے والے تھے، انہوں نے پھلوں کی پیداوار کی کمی کا ذمہ موسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیا اور کہا کہ پہلے تو رب نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پر کوئی نیکی ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، خوشحالی ان کے پاس پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے
پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر جو بدحالی آئی ہے اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، یہ نحوست تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نحوست کا سبب اللہ ہی کے پاس ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور اسے پتا ہے، اور اس نے تم پر تمہارے پھلوں میں پیداوار کی کمی اس لیے فرما دی ہے کہ تم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری مثال سورہ یاسین کے ذریعے میں دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اہل انطاکیہ نے رسولوں سے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے یا ہم تمہیں سخت تکلیف دیں گے۔ تو رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کیے جانے کو نحوست کہتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا تھا، اور اس لیے روکا تھا کہ یہ کفر میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے، اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ ان تینوں مثالوں کے ذریعے، ان تینوں آیتوں کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بندے کے اعمال اللہ کے فضل سے محروم ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ بندے کے برے اعمال رزق کی تنگی، بارش کی کمی، قحط کا سبب بنتے ہیں۔ بندے کے برے اعمال اللہ کی ناراضگی، لعنت، غضب اور عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھنا ہو تو یہ جو نحوست کا تصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور تخلیق کے بارے میں اس تصور کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ یہ چند ضروری باتیں تھی جو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ 13 تاریخ کو منحوس جاننا اور اس دن انڈے، چاول، بھلاوے اور نئی نئی چیزوں کا صدقہ کرنا، اور اس دن کو منحوس سمجھ کر یہ عمل کرنا، اور اس دن کو نقصان دینے والا سمجھ کر یہ عمل کرنا اپنے لیے شرک کا سبب بن جائے گا، کفر کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس توبہ کی برکت سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ 13 تاریخ میں مختصر سے صدقے سے وہ پریشانی دور نہ ہوگی۔ کثرت سے استغفار کرو، استغفار کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اور ہر آفت سے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری ذمہ داری تھی کہ جو بات حق ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ مختصر سی میں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، بڑی تفصیل ہے قرآن کریم میں، بڑی تفصیل ہے احادیث میں، بڑی تفصیل کے ساتھ اکابرین نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بس میں نے تھوڑا سا بیان کیا تاکہ آپ تک صحیح پیغام پہنچے، اور ہمارے کہنے سے اگر کوئی رک جاتا ہے تو یقیناً اس سے انہی کا فائدہ ہے، ان کا ایمان سلامت رہے گا، ان کا عقیدہ سلامت رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا رب قدیر میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا توہمات سے، بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار ہمیں صحیح ایمان عطا فرما، صحیح عقیدہ عطا فرما، صحیح اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ان اعمال کی برکت سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ کل بروز قیامت ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اور اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔